کے ادھیویشن میں یہ کہا گیا کہ ہماری آرایس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے من بھید بھی نہیں ہے، ہمارے بس مت بھید ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، سامنے سے بھی دوستی کا ہاتھ میں تو ملا ہوں ان سے 10 منٹ کا وقت، انہی کو جاہل کہہ دیا؟ نہیں، میں انہیں جاہل نہیں، میں تو بار بار میری تقریر کو آپ سے میں نے کہا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دادا اصل میں ہندو تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کروں۔ موہن بھاگوت جی کی یہ بات کھلی ہوئی ہے جو اب انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اختیار ہے، چاہے وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی رہیں یا اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، پوروج ہیں کون، ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم تو اپنی ڈیوڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس منو کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، جو ہمارا اور آپ کا سب کا باپ ہے، وہ عبادت کیا کرتے تھے اوم کی، ہم بھی اوم کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اوم 2 یا 3 یا 4 آپ کے یہاں نہیں ہے، اوم تو ایک ہی ہے، ہم اس ایک اوم کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک وشیشتا اور خصوصیت ہے ہندوستان کی۔ میں نے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم کو یہ کہتے ہو کہ عرب کا دین نہیں، ہمارا دین ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے، اس منو کا ہے جس کو اوم نے یعنی اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر اتارا تھا۔ اس کا دھرم کیا تھا؟ دھرم یہ تھا کہ وہ ایک اوم کی، ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ ہم بھی ایک اوم یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہاں جائیں گھر پلٹ کر کے؟ ہمارا گھر تو وہی چوکھٹ ہے۔ ہمارا پوروج کون ہے؟ ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور بھارت ہی کی دھرتی کے اندر آیا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے گھر واپس جاؤ، جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے پوروج کے دھرم کو اپناؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ جانتا نہیں یا وہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ پوروج کون ہے اور گھر کہاں ہے۔ ابتدا سے لے کر یعنی منو سے لے کر حضرت محمد تک اس دین میں کوئی انتر نہیں ہے۔ ایک ایشور میں، ایک اللہ میں وشواس یہ منو سے چلا آ رہا ہے، جن کو آپ پہلا پیغمبر مانتے ہیں تب سے چلا آ رہا ہے، جو 7ویں شتابدی میں پروفیٹ محمد نے دیا وہ اسلام تھا۔ وہ پھر آپ نے اسلام کر، وہ دین تھا نہیں، جو پروفیٹ محمد نے دیا انہوں نے تو پھر پورا طریقہ بتایا نا۔ انہوں نے دین دیا، عقیدہ۔ اس عقیدے کے علاوہ آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے، اپنے اللہ کی عبادت کیسے کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یہ سب اسلام ہے۔ کے ادھیویشن میں یہ کہا گیا کہ ہماری آرایس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے من بھید بھی نہیں ہے، ہمارے بس مت بھید ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، سامنے سے بھی دوستی کا ہاتھ میں تو ملا ہوں ان سے 10 منٹ کا وقت، انہی کو جاہل کہہ دیا؟ نہیں، میں انہیں جاہل نہیں، میں تو بار بار میری تقریر کو آپ سے میں نے کہا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پوروجوں کی طرف جائیں۔ ہمارے پوروج تو منو ہیں، اور کون ہے ہمارا پوروج؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ جاہل ہے۔ بتائیے، آپ میری تقریر کو سنیے، میں نے اگر کہا ہو کہ سنچالک جی جاہل ہے تو میں گناہگار ہوں، میں نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا گھر واپسی کی بات کرنے والے، گھر واپسی انہوں نے کرتے ہیں گھر واپسی؟ نہیں، انہوں نے گھر واپسی کی بات نہیں کی، انہوں نے تو پوروجوں کی بات کی ہے۔ آپ کسی بات، دو چیزوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں آپ۔ جو گھر واپسی کی وہ نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں۔ میں نے موہن بھاگوت جی نے گھر واپسی کی بات نہیں کی، وہ یہ کہا اپنے پوروجوں کی طرف جائے، میں نے تو نہیں کہا جاہل ہے۔ یہ تو دنیا آج کل زمانہ ہے آپ کے اس ٹیلی ویژن کا، آپ جو چاہیں کسی کے اوپر لگا دیں۔ یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں کہتا ہوں میں نے نہیں کہا موہن بھاگوت جی کے لیے کہ وہ جاہل ہے۔ کہہ رہے ہیں لوگ، اپنی اڑا رہے ہیں بے سر و پیر کی، وہ خلیل خاں بغیر پر کی فاختہ اڑایا کرتے تھے، ایسے ہی وہ بھی اڑا رہے ہیں۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، میں نے گھر واپسی کی بات کرنے والوں کے لیے کہا، میں نے موہن بھاگوت جی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل ہے۔ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ کل سے چرچا چل رہی ہے، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، میں نے آپ سے، چلیے آپ نے کلیریفائی کیا اس بات کو۔ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں گھر واپسی کرنے والے جو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آج کسی دوسرے دھرم کو ماننے لگے ہیں وہ یہ مان لیں کہ بھائی ہم پہلے ہم انہی کے اولاد تھے، ہم انہی کے سنتانیں ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بغیر باپ کے کیسے ہو گئی اولاد؟
ارے بھائی ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ سب انہی باپ دادا کی اولاد ہے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے. جی. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آخری نبی کی بات ہم تک پہنچی، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے، ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہی دین بتا رہے ہیں جو منو کا دین تھا، ہم اسی کے اوپر چلے گئے. ہم نے اپنے سب سے پہلے پوروج کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا. اس میں کیا بات ہے؟ ہم ان کو برا نہیں کہتے. ہمارا باپ چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو. اس لیے ہم ان کو کیسے برا بھلا کہیں گے؟ ہم نہیں برا بھلا کہتے. یہ کہہ دینا کسی کو کہ بھئی یہ جانتا نہیں ہے، یہ برا بھلا نہیں ہے. ٹھیک. مولانا صاحب اپنے نظریے میں کیا رکھیں، جب وہ اسلام کو سوچیں یا مسلمان کو؟ نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کو سوچے. جو اپنے مذہب کے اوپر، کوئی مذہب جنگ و جدال اور ظلم کرنے کی تلقین نہیں کرتا اگر وہ صحیح مذہب ہے. میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان اور ہر ہندو کے ساتھ بھائی کا برتاؤ کرے. اور یہی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی تاریخ تھی، جس سے ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اس کی ہر پریشانی کے اندر مدد کرنا، میری یہ تعلیم ہے اور میرا یہی چاہنا ہے، اور یہ جمعیت علماء کی تلقین ہے. ہمارا یہ مسلک ہے، ہم یہی کہتے ہیں اور یہی کرتے ہیں. مولانا مدنی صاحب، آپ نے ہم کو اتنا وقت دیا، شکریہ آپ کا.